الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. سب طرف کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین, ہمارے شہر, محترم بزرگوں اور دوستوں, نوجوانوں اور عزیز بچوں, ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان پیش کیے. اس آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے ضمن میں آپ کے روبرو آج کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو, اس کی کیا حیثیت ہے, غلو کیا چیز ہے, اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں. معزز حاضرین, سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے, یاد رکھ لیجئے, ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی چیز ضرورت سے اگر زائد ہو جائے سڑ جاتی ہے. کھانے پینے کی چیز, انسان جو کھانا کھاتا ہے اس کا غذا مقرر ہے کہ وہ پاؤ کلو, آدھا کلو, یعنی جو حد مقرر ہے اتنا ہی کھائے. اگر کوئی انسان پاؤ کلو کھانے والے آدھا کلو کھا لے تو بد ہضمی ہو جائے, ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے, بلکہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی پانی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی, غذا نعمت ہے, صحت انسان کی بڑی اچھی نعمت ہے. ان سارے نعمتوں کے جو حدود مقرر کیے ہیں اللہ رب العالمین نے معتدل رکھا ہے. نہ تو انسان کی غذا جو نعمت کے طور پر عطا کیا ہے بہت زیادہ کھانے کا حکم نہیں کیا ہے, اور نہ ہی بہت کم کھانے کا حکم دیا ہے, بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنے ہی استعمال کرنے کا دنیاوی زندگی میں, انسان اپنے حیات میں زندگی میں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ایسے ہی شرعی امور کے اندر شریعت نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, عبادات ہو, معاملات ہو یا پھر اسلام کے فرائض ہو, ان فرائض میں انسان کو, مسلمان کو اتنا ہی عمل کرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر اس میں ہم کچھ کٹوتی کر لیتے ہیں تب بھی ہم کامیاب نہیں, بڑھوتری کر دیتے ہیں تبھی بھی ہم کامیاب نہیں, بلکہ جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اتنا ہی عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان مومن کی, خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, ایمان کا ایک جز ہے, حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان محبت رکھے. کس طریقے سے محبت کرے, ان کی محبت کا معیار کیا ہو, لیول کیا ہو, یہ اسلام نے ہمیں بتایا. قرآن مجید کی جو آیت پڑھا, النبی اولیٰ بالمؤمنین, نبی جو تمہارے درمیان ہے یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ عزت کی جائے. بالمؤمنین من انفسہم, اپنے نفس سے بھی, اپنی جان سے بھی زیادہ چاہیں انبیاء کرام کو, نبی کو. وازواجہ امہاتہم, اور ان کی بیویاں جو ہے امت کی مائیں ہیں, اسی لیے امہات المومنین کہا جاتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو ہے اس روئے زمین سے سب سے زیادہ بڑھ کر کے آپ کو چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تمہارا ایمان برابر, میں اپنے آپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں,
تبھی بھی آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. اپنے بیوی سے بڑھ کر کے آپ کو چاہتا ہوں, اپنے اولاد سے بڑھ کر کے آپ کو چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے آپ سے, اپنی اولاد سے, اپنی جان سے, مال سے, دھرتی کے سارے لوگوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر کے میں آپ کو چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر, اب تمہارا ایمان جا کر برابر ہوا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو اس آیت میں یہی بتلانا مقصد ہے کہ نبی جو ہیں سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے آپ سے بڑھ کر کے ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کے بات کو مانا جائے, جو کچھ فرمان ہے اس پر عمل کیا جائے, اور ان کے ازواج جو ہیں, بیویاں جو ہیں, امت کی مائیں ہیں, یہ احترام, یہ حق انبیاء کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے. یہ قرآن مجید کی آیت کے اندر نشان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو, دیکھو غلو کرنے سے تم بچو. غلو جو ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنا, حد سے بڑھ جانا, باؤنڈری سے باہر آ جانا, اس کو غلو کہتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے سمجھایا کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے اتنی غذا کھانی چاہیے, اگر زیادہ کھا لیتے ہیں وہ حد سے بڑھ گیا, اسی کا نام غلو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو فرمان ہے اس پر ہی چلا جائے, اس سے بڑھوتری کریں گے, اس کا نام غلو ہے, حد سے بڑھ جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلو کرنے سے بچو, غلو سے بچو. فإنما أهلك من كان قبلكم, آپ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے, ان ہلاک ہونے کے بہت سارے اسباب تھے. ان میں سے سب سے بڑا سبب اور بڑی وجہ جو تھی وہ تھی الغلو فی الدین. انہوں نے دین میں غلو کر لیا, بڑھا چڑھا کر کے دین کو پیش کیا, اس وجہ سے وہ قوم ہلاک ہو گئے. اہل کتاب کے نام لے کر کے قرآن مجید نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو. جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جتنا تمہارے انبیاء فرمائے وہیں تلک تم رہو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد کچھ مسئلہ تھا, مسئلہ حل ہونے کے بعد کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت, بہت بہتر ہوا, اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت, اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا تو یہ کام بڑا بہتر ہوا, اچھا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ ہو گئے, غصے سے لال پیلا ہو گئے اور فرمانے لگے اجعلتنی للہ ندا, کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیے. ماشاء اللہ جو یہ لفظ ہے خالص اللہ رب العالمین چاہے تو انسان کے ساتھ بھلائی اور برائی کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کوئی اچھی چیز دیکھے, اچھا منظر دیکھے, اچھا کام دیکھے, بھلا کام دیکھے, ماشاء اللہ. کوئی اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, کوئی اچھی بات سنے ماشاء اللہ, اور اس کے بعد جس نے پڑھا اور جس نے سنا, جس نے اچھا کام کیا, اللہ نے چاہا تو اچھا ہوا اور تم نے چاہا تو اچھا ہوا, یہ نہیں کہنا چاہیے, صرف ماشاء اللہ. اللہ نے چاہا تو بہتر ہو, وہ شئت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وہ صحابی, اور آپ نے جو چاہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو, ملا کر کے بول رہے ہو, مجھے اللہ کے ساتھ ضم کر رہے ہو, ملا رہے ہو. قل, تم ایسا کہو ما شاء اللہ وحدہ, اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہی ہوتا, اس کے علاوہ میں چاہا, اپنا چاہے, یہ ولی چاہے اور دوسرے لوگ چاہے, پیر چاہے, سب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا. ایسا ایمان رہنا چاہیے. اسی کا نام ہے حد, اور اسے اگر کوئی آگے بڑھ جاتے اسی کا نام ہے غلو, آگے بڑھ جانا, حد سے تجاوز کر جانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ممبر پر فرماتے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی, تم مجھے ایسا مت چڑھاؤ, مجھے ایسا عزت مت دے دو اور مجھے بہت بلند مت کر دو. کما اطرت النصارى ابن مریم, مریم کے بیٹے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے چڑھا دیا, ان کی شان میں غلو کر لیے, ان کو بڑا بنا دیے, بلکہ خدا ہی بنا دیا, رب ہی بنا دیا, اللہ ہی بنا دیے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو. ایسا مجھے مت چڑھاؤ.
فإنما أنا عبد، بے شک میں اس کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسول، اور اگر تم دنیا والے کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، دنیا کے سامنے اگر تعارف دینا چاہتے تو تم کہو عبدو، اللہ کے بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول، اور اس کے رسول ہیں. یہ خود حد ہے، باؤنڈری. اب اسے اگر کوئی آگے بڑھا دے، اللہ کے درجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دے، یہ غلو، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب یہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن مجید کی آیات جو عہد نبوی ہے جو سلسلہ تھا اس کے متعلق میں نے ذکر. اس ضمن میں چند نکات پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج کل ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن محبت کرنی چاہیے، ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر اتنا ہے جتنا حکم ملا ہے، آگے بھی نہیں اور کم بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں اور کمی بھی نہیں، ایک حصہ ہونی چاہیے محبت کی. آج کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اور آپ بلکہ معاشرہ، دنیا اور سواد اعظم کہہ لیجیے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کہہ لیجیے، بڑی تعداد کی جماعت، محبت میں اتنے بڑھ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کو بشر کی جو فہرست ہے اسے نکال کر کے باہر کر دی. بشر کہتے ہیں انسان کو، محبت میں اتنے بڑے ہمارے رسول انسان نہیں ہے. یہاں غلط کہنے لگے لوگ. اس چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو مکے کے کفار، مشرک، ابو لہب، ابو جہل، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان ہے. قرآن مجید کہتا ہے ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیا کمال کی بات ہے، یہ رسول ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں گھوم رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی معاملہ کر رہے ہیں. رسول تو وہ ہونا چاہیے جو انسان بشر میں نہیں ہو بلکہ فرشتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار مکے کے مشرک مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہے اور بشر کو اللہ نے رسول بنایا. اور مشرکین کی اس بات کو اللہ نے بھی تسلیم کی کہ ہاں یہ بشر ہی ہیں، اور نبی بشر کو، انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے نبی جو بھیجے جائیں انہی میں سے ایک بھیجا جائے، انہی بشر میں سے ایک بشر کو نبی بنایا جائے، نبوت سونپی جائے، وحی نازل کی جائے تاکہ وہ ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ اصلاح کرے. اگر فرشتے کو بھیجتے تھے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں، نفسانی خواہشات نہیں ہے، ان کا مزاج، فرشتوں کا مزاج اور انسان کا مزاج بہت مختلف ہے، الگ الگ ہے دونوں کے مزاج. تو اس وقت بھی ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہو جاتا. لہذا انسان کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے انسان کی ضرورت ہے. پھر اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس پر وحی نازل فرماتا ہے بشر میں سے ہی. تو یہ چیز کو بشر جو ہے مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور مشرک کی اس بات کو اللہ رب العالمین نے بھی مان لیا کہ ہاں یہ بشر ہی ہیں. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ لولا انزل هذا القرآن من القريتين عظیم، یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ ان کے اوپر جو حیثیت میں ہی بہت کمتر ہے، ان پر قرآن مجید نازل ہوتی ہے. کم سے کم ایک بڑے آدمی رہنا چاہیے، مالدار رہنا چاہیے، اور وہ ان کی شہرت، نام اور بڑے بڑے ہونا چاہیے. لیکن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر میں سے، عام آدمی میں سے، جو ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہ سکیں، ایسوں میں سے انتخاب کیا. تو لہذا بشر جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، ہم محبت میں غلو اتنے زیادہ کرتے تھے، بشر سے نکال کر کے باہر کرتے تھے اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو، نور ہے. اب بشر کے فہرست سے نکل گئے ایک غلو یہاں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جب نور ہے تو نور کو موت نہیں آتی، اب مرے نہیں، گزرے. قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح، آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام بھیجے سارے لوگوں کو موت آئی، گزرے، وفات پائے، مرے. میت کا لفظ ہے، گزرے. آپ بھی اسی طریقے سے گزرنے والے ہیں، آپ بھی وفات پانے والے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے. یہ ماتا عربی لفظ کا عبارت ہے، میم الف تے، ماتا، مرنا، میت کو مر جانے کو کہا جاتا ہے. اب بشر سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیے، یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں استعمال کرنا، ان کی توہین ہو گئی.
کہ وہ گزرنے والے ہیں، مرنے والے ہیں، موت آنے والی ہے، بلکہ ایسا نہیں بولے وفات موت یہ سب الفاظ نکال کر کے وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے. یہ غلو ہے اس کا نام. یعنی جب بشر نہیں ہے تو ان کو موت نہیں آئے گی، اور موت نہیں آئی بلکہ ہمارے درمیان نہیں ہے، پردہ کر لیے. یہ غلو، اسی کا نام ہے غلو. حد سے زیادہ محبت میں بڑھ جانا. جس دن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بتلاتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی. یہ لفظ قرآن مجید میں کہتا ہے میت کا لفظ انکا میت وانہم میتون. میت کا لفظ توحید نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے، سب کو موت آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کمرے میں گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جو کپڑا تھا ہٹائے، دیکھے، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا موت آ گئی. اس کے بعد باہر آئے. باہر ہجوم تھا لوگوں کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار نکالے ہوئے کھڑے تھے. نیام سے اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، موت آ گئی ان کو، میں اسے گردن اڑا دوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں. آنے کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں، مانتے نہیں. اس کے بعد ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے التحیات پڑھ کر کے ان کو التحیات للہ و صلوات پوری التحیات پڑھ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ دماغ ٹھکانے پر نہیں آتی، ان کے کنٹرول سے باہر ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس کے بعد سب لوگوں کو بٹھا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. خطبہ کے معنی سمجھاتے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یاد رکھو جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد کے لیے نماز پڑھتے تھے، ان محمدا قد مات، محمد تو آج سے وفات پا گئے، گزر گئے، موت آ گئی ان کو. ومن کان یعبد اللہ، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ رب العالمین زندہ ہے، ان کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. اس انداز سے جب سمجھاتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ ہوتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، وفات پا گئے، گزر گئے. تو یہ واقعہ بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، گزر گئے. مات جو ابھی الف لفظ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو آج ہم تو ہی سمجھتے ہیں. علوم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ میت کا لفظ، ماتا کا لفظ، مرنے کا لفظ، وفات پانے کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں لوگ توحید سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس کے بعد ایک اور آیت پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک رسول تھے، اور رسول وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں بلکہ ایک رسول ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور رخصت ہو گئے، موت آئی ان کو. فَأَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر یہ رسول جو ہمارے درمیان ہیں ان کو موت آ جائے یا شہید ہو جائے، قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم کیا واپس اپنے ایڑی کے ذریعے سے پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ بلکہ جو ان کی تعلیم ہے ان پر عمل کرو. اور رسول کو ایسے ہی موت آئی جس سے پہلے انبیاء کرام کو موت آئی تھی. یہ ایک چیز غلو میں پڑھ کر کے لوگ جو ہے بشر کی لسٹ سے، فہرست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر کے باہر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات کس کو کہا؟ بشر کو کہا، انسان کو کہا. یعنی جتنے مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ان تمام مخلوق میں افضل مخلوق انسان. اور ہم محبت میں اتنے غلو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے باہر نکال دیے تو وہ اشرف المخلوق سے بھی باہر آ گئے. یہ غلو ہے. جتنا جی جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اتنی کرنی چاہیے. ایک پوائنٹ، ایک نقطہ. دوسری چیز ہے قرآن مجید کی آیات، اس کے معنی اور تفسیر میں غلط ملت کر کے بھی غلو کے دروازے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھول دیتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، بلکہ رات کے حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل نماز. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ممکن ہے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اس نماز کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے آپ کو مقام محمود قیامت کے دن عطا کرے.
قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کا معنی۔ اب مقام محمود میں لوگ اختلاف کر کے اپنے طرف سے معنی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی جتنے بھی تفسیر ہیں سارے تفسیر کو دیکھ لیں مقام محمود سے کیا مراد ہے۔ اب مقام محمود سے لوگ جو محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے عرش ہی مراد لے لیتے ہیں کہ اگر آپ ایسا ہی تہجد کی پابندی کرتے رہیں گے تو ایک وقت قیامت کے دن آپ کو اس کے عوض میں اللہ اپنی کرسی پر بٹھا دے گا، ایک جو کہ یہ غلط معنی ہے۔ مقام محمود میں معنی عرش کر لیتے ہیں جو کہ یہ غلط بات ہے۔ تفسیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مقام محمود دراصل ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایک مقام ہے، رتبہ ہے، ایک عہدہ ہے اور ایک منصب ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا اللہ رب العالمین۔ وہ کیا منصب ہے مختصر کہہ دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چاکنی کی حالت ہوگی، نفسی کی حالت میں ہوں گے لوگ کہ ہمارا کیا ہوگا، میں جنتی ہوں گا رہوں گا یا دوزخی رہوں گا، سب پریشان حال ہیں۔ ہر نبی کے امتی اس کے نبی کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے پاس ہمارے بارے میں شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے۔ اللہ کے سامنے کسی نبی کو سفارش کرنے کے اللہ کے پاس مجال نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ ایسے موقع پر سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے بارے میں آپ اللہ کے پاس سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سجدے میں گر جائیں گے، میدان محشر کی بات ہے، اور پھر ایسے ایسے الفاظ میں اللہ کی بڑائی ذکر کریں گے، بیان کریں گے۔ خود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بھی نہیں معلوم ہے، ابھی مجھے سکھایا جائے گا کن کن الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ مانگیں گے اللہ رب العالمین کے پاس اور ان کی بڑائی اور تعریف بیان کریں گے، امت کے مطابق سفارش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل دوتا، اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور سل آپ ہم سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا چاہتے ہیں بتائیے، دوتا عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ آپ جو مانگیں گے وہ چیز سے نوازا جائے گا آپ کو۔ یہ جو چیز مانگیں گے نوازا جائے گا، جو مقام اور رتبہ منصب جو ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اعلان ہوا، اسی کو کہا جاتا ہے مقام محمود، جو کہ کسی انبیاء کو مجال نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس سفارش طلب کرے اللہ رب العالمین کے پاس اپنی امتیوں کے بارے میں، لیکن یہ عہدہ، یہ درجہ، یہ منصب، یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود ہے۔ اب اس مقام محمود کو رکھ کر کے عرش پر ہی بٹھا دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نعت گوئی ہے، جب ہم نعت پڑھتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اشعار کے ذریعے سے، تو ایسے ایسے شرکیہ اور بے ڈھنگا اشعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کہہ دیتے ہیں کہ شعر کے ذریعے سے شرک کی طرف ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو محبت میں لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے پنجرے میں وحدت کے سوا رکھا کیا، یہ شعر ہے، اللہ کے پنجرے میں ہم وحدت کے سوا رکھا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے محمد سے لے لیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز شفاعت مانگنی ہے، اپنی ضرورت کی رکھنی ہے، اور کوئی چیز ہے ساری چیز محمد سے لے لیں گے، اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ کے پاس صرف وحدانیت ہے۔ یہ شرک کے اعلیٰ قسم ہے، شرک کے سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کے پنجرے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے محمد سے لے۔ یعنی اس طریقے سے نعت گوئی میں اشعار میں لوگ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسماء الحسنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احساس، جو آدمی اس کو یاد کرتا ہے دخل الجنہ، اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا اللہ کے اسماء الحسنہ جو اللہ کے 99 پر 9 نام ہیں۔ اب لوگ غلو اس پہ کیسا فکر کرتے ہیں، قرآن مجید جو انڈیا میں چھپتا ہے دیکھیں کہ ایک طرف 99 نام اللہ رب العالمین کے، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام، مطلب برابری کرنا ہے دونوں، اللہ کے ساتھ ملانا ہے نام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ذکر ہے، لیکن 99 صفات ایسا کہیں پر ذکر نہیں ہے، 99 پر 9 صفات ہیں ایسا ذکر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے غلو میں اور محبت میں ملا کر کے اللہ کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ مہینہ ربیع الاول کے آخری پوائنٹ، آخری نقطہ، یہ مہینہ ربیع الاول کے
ربیع الاول میں ایک جو ذہن میں بات آتی ہے میلاد کا تصور. میلاد کہتے ہیں پیدائش. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک پوائنٹ اور نقطے کی بات یہ دھیان دیں. کسی بڑے اور مہان انسان کی اگر پیدائش کا دن ہے اور اس کو منایا جاتا ہے, یہ ایک بات. ایک نبی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مثال رکھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے. پیدا جب ہوتے تو وہ تو عام انسان ہے, ابھی نبی نہیں بنے ہیں, عام لوگوں کی طرح. اس سے بھی ایک بڑا دن ہے نبوت کا دن, جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج سونپا گیا. بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں, نبوت ملی. وہ تو پیدائش سے بھی بڑا دن ہے. ایک مقام مل رہا ہے, ایک عہدہ مل رہا ہے. پورے امام الانبیاء کا لقب سے نوازا جا رہا ہے. آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بنا کر کے بھیج رہے ہیں نبوت کے دن, جو کہ 40 سال میں. اس دن کو تو کسی کو پتا ہی نہیں, جبکہ پیدائش کے دن جو کہ عام ہے اس کا حکم نہیں کیا. اور یہی چیز ہے لا تطرونی, تم مجھے غلو ایسا مت کرو, ایسا آگے مت چڑھاؤ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ بنا دیا. ایسا گمراہ ہو جاؤ گے, غلو میں حد سے بڑھ جاؤ گے, ایسا نہیں کہنے کا حکم ہے. پھر اس کے لیے میلاد کے موقع پر جس کا حکم سب سے پہلے یہ سورس ہے سراہ عمل کرنے کی, قرآن مجید ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے, صحابہ کرام کے اعمال ہیں, اسلاف کے اقوال ہیں. یہ سب سورس ہے جہاں سے ہم دین کو لیں اور اس پر عمل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں کسی نے عرس نکالے ہو, میلے کیے ہو, یا روڈ بلاک کیے ہو, یا جلسہ بنائے ہوئے ہوں, یا اور کوئی ایسا ثبوت, یعنی اس دن مرے 1 سال ہو چکا, سیلیبریٹ نہیں کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین, تبع تابعین, حتیٰ کہ ائمہ اربع, 4 ائمہ کے 2 دور ہوتے ہیں. یہ 4 ائمہ کے زمانے میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تصور نہیں تھا. یہ تو بعد کے لوگوں نے شروع کیا, بعد کے لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے, جو کہ غلو محبت سے بہت زیادہ بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ, اور اس کے بعد کیا جلوس نکالنا, رنگ ریلیاں کرنا, بے حیا بے پردہ عورتوں کو روڈ میں لے کر کے آنا, روڈ بلاک کرنا, یہ سب اسلام میں تصور. بلکہ اگر اسلام دیکھنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے, تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جو لوگ 12 ربیع الاول کو بتاتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو قرآن اور حدیث بتلاتے ہیں. 12 ربیع الاول میں ان کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ جو لوگ بتلا رہے ہیں اور عمل کے اعتبار سے کر رہے ہیں, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور درود شریف ان پر بھیج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روڈ بلاک کرنے کے بارے میں ایک بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قطع الطریق فلا جہاد له, مجاہدین جو اسلام حق اور باطل کے لیے جہاد کرتے ہیں, اگر ان لوگوں کے لیے حکم کیا ہے, ایک اصول اور قانون بنایا ہے کہ جب تم جہاد کے لیے جاؤ تم پڑاؤ ڈالو تو اس کا خاص خیال رہے کہ کہیں روڈ بلاک نہ ہو جائے, مسافر کے راستہ بند نہ ہو جائے. اگر مسافر کے راستے کوئی مجاہد بند کرتے ہیں تو اس کا جہاد کرنا ہی فضول ہے, بیکار ہے. تو اتنے بڑے اہم کام میں بھی راستہ بلاک کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے. تو خامخواہ جس کا حکم ہی نہیں ہے میلاد النبی اور دیکھیں گے جلسے جلوس میں ادھر روڈ بلاک, ادھر لوگوں کو تکلیف, جانے آنے والوں کو تکلیف, یہ سب چیز اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں, بلکہ یہ غلو ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ذو